افشاں بہار جان کے ساتھ بس چند ہی لمحوں میں اس شرابی کے گھر پہنچ گئی۔ شرابی کا کوئی بھی بال بچہ نہیں تھا، وہ اکیلا ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا تھا۔ اب افشاں نے شرابی کے دروازے پر دستک دی اور جیسے ہی دروازہ کھلا، افشاں بہار جان کے ساتھ دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ بہار جان اس وقت افشاں کے جسم میں تھی، جس کی وجہ سے افشاں کے جسم میں بہت زیادہ طاقت آئی ہوئی تھی۔ افشاں بہت طاقتور تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے شرابی کچھ بولے، افشاں نے اس کا گلا پکڑ لیا اور پھر بہار جان سے کہا، اس کا بھی وہی حال کر دو جو اس سے پہلے تم نے میرے دونوں کزن کا کیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے بہار جان نے اس پٹھان افسر خان کو نیچے زمین پر گرا لیا اور پھر اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر چیر دیا۔ ایک بہت ہی کربناک چیخ بلند ہوئی جو کہ افسر خان کے منہ سے نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس طرف متوجہ ہوتا، بہار جان افشاں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئی۔ رفتار اس قدر تیز تھی کہ چند ہی لمحوں میں بہار جان افشاں کو لے کر واپس گھر آ گئی۔ گھر آتے ساتھ ہی افشاں نے بہار جان کو رخصت کیا اور پھر اپنے بستر کے اوپر لیٹ گئی۔ افشاں اب اس بات کو بڑی شدت سے سوچ رہی تھی کہ کہاں سے روزانہ ایک بے گناہ شخص کی موت کا سبب بننا پڑے گا، کیونکہ بہار جان کے سائے نے روزانہ ایک شخص کی لاش مانگنی تھی جو کہ افشاں کو بہرحال دینی تھی اور افشاں اسے دے نہیں سکتی تھی۔ اچانک افشاں کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس کے خیال کے آتے ہی افشاں مطمئن ہو گئی۔ اب افشاں کے پاس اس مسئلے کا حل موجود تھا کہ اس نے بہار جان کے لیے کیا کرنا ہے، اور پھر اپنے فیصلے پر مطمئن ہو کر وہ سو گئی۔ اگلے دن گاؤں میں افسر خان کی موت کی خبر پھیل گئی۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے کہ اسے بھی اسی طرح مارا گیا ہے جس طریقے سے سکندر خان اور کبیر خان کو مارا گیا ہے۔ سکندر خان اور کبیر خان تو دونوں بھائی تھے، ان کی موت کی وجہ تو کچھ سمجھ میں آتی تھی، مگر اس شرابی افسر خان سے کسی کو کیا دشمنی تھی؟ اس کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہاں سے اور کیوں مارا گیا، اسے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اس کے شراب پینے کی وجہ سے گاؤں کے بہت سے لوگ تنگ تھے۔ یہاں پر بھی پولیس آئی، رسمی سی کارروائی ہوئی، مگر پولیس کو کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ کوئی اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ افسر خان کو کس چیز نے ہلاک کیا ہے۔ اب افسر خان کی ہلاکت کے بعد گاؤں کے لوگ ڈرا ڈرا رہنے لگے۔ ہر گھر میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایسی عفریت آئی ہے جو انسان کو دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر چیر کر دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس راز کو اگر کوئی جانتا تھا تو صرف دو لوگ، اول خان اور افشاں۔ ان دونوں کو اس شیطانی کھیل کا پتہ تھا اور وہی اس کی حقیقت جانتے تھے۔ افشاں بہت شاطر دماغ کی تھی۔ اس نے اس بات کا حل تو ڈھونڈ لیا تھا کہ روزانہ ایک لاش بہار جان کو کیسے ملے گی اور بہار جان کو کے سائے سے پیچھا کس طرح چھڑایا جا سکتا ہے۔ ہر طرف دہشت تھی، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خیر، وہ دن گزر گیا۔ اس رات بھی افشاں نے اپنے گھر والوں کو رات کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا کر سب کو کھلا دیں اور پھر بیٹھ کر بڑی بے چینی سے بہار جان کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے ٹھیک 2 بجے قبرستان سے قبر ہلنے لگی اور بہار جان کا مردہ جسم سائے کی شکل میں باہر نکلا اور دوسرے ہی لمحے وہ افشاں کے سامنے کھڑا تھا۔ اب افشاں نے کہا، تم آج پھر ایک شخص کو مارنے آئی ہو اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کسی ایسے شخص کا بتاؤں جس کو تم ہلاک کر سکو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ضروری تو نہیں ہے؟ ہر روز اگر میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں اور تم کو صرف ٹارگٹ بتا دوں، اس کا نام بتا دوں، جگہ بتا دوں، تو تم میرے کہنے پر اسے مارا ہوگی؟ اب بہار جان نے کہا، ہاں، میں اکیلے بھی مار آؤں گی۔ تو افشاں مسکرائی۔ اس نے بہار جان کے سائے سے کہا، ٹھیک ہے، یہاں سے جاؤ۔ شہر جاتے راستے میں ایک جنگل آئے گا، اس جنگل میں ایک غار ہے، اس غار کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص ہے، تم
اس شخص کا نام اول خان ہے، تم نے آج رات اول خان کا خاتمہ کرنا ہے، جاؤ اور جا کر اول خان کو ہلاک کر دو۔ اب بہار جان نے کہا، تم نے کچھ دن پہلے بھی مجھے معلوم کرنے بھیجا تھا کہ اس شخص کو میں مار سکتی ہوں یا نہیں، تو میں نے تم کو یہ بتایا تھا کہ اس شخص کو مارنا میرے بس میں نہیں ہے، تو پھر میں اسے آج کیسے مار کر آ سکتی ہوں؟ اب افشاں نے کہا، دیکھو میں بھی نہیں جانتی، تم نے کہا تو میں ہر روز ایک لاش تمہیں چاہیے، تم روز ایک آدمی مارو گی، تو ٹھیک ہے، میں نے تو کب انکار کیا ہے، میں نے تمہیں ایک ٹارگٹ دینا تھا، وہ میں نے تم کو دے دیا، تم جاؤ اور اول خان کو مار دو۔ اب تم سے نہیں مر رہا یا تم اسے نہیں مار سکتی، تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا کام ہے تمہیں بندے کا بتانا، اسے ہلاک کرنا تمہارا کام ہے، وہ تم نے کرنا ہے۔ یہ میں نہیں جانتی کہ تم نے ہر روز ایک آدمی کو مارنا ہے، تمہیں لوگوں کو مارنے کے لیے جگایا گیا ہے، تو تم جاؤ اور جا کر اول خان کو مار دو۔ اب بہار جان کچھ سوچنے لگی اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام ہو سکتا ہے، میں تم سے روز ایک لاش نہیں مانگوں گی، مگر تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ 30 دن میں مجھے ایک لاش دو گی۔ اب جانے میں تم کو 30 دن میں ایک لاش دیا کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم واپس چلی جاؤ، صرف اس وقت واپس آنا جب میں تمہیں خود بلاؤں گی۔ بہار جان کا سایہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ افشاں آرام سے لیٹ گئی، اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر لیا تھا۔ 30 دن میں ایک آدمی کی بلی وہ بڑی آسانی سے چڑھا سکتی تھی۔ اگر ہر روز ایک آدمی وہ بہار جان کو دینا چاہتی بھی تو نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کچھ دن پہلے اول خان کے بارے میں پتہ کروایا تھا، تب بہار جان نے کہا تھا کہ اول خان بہت زیادہ علم جانتا ہے اور اس کے گرد بہت سے جنات اور بدروحوں کا حصار ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی طرح سے اول خان کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ افشاں نے یہ معلومات اس لیے کروائی تھی کہ افشاں کی حقیقت کے بارے میں اگر پوری دنیا میں کوئی جانتا تھا تو وہ صرف اور صرف اول خان تھا۔ افشاں کی حقیقت صرف اول خان کو پتہ تھی۔ افشاں کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اول خان نے کسی کو بتا دیا تو اس سے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اب افشاں نے بہت سے لوگوں کو جہنم واصل تو کرنا ہی تھا اور اپنا انتقام بھی پورا کرنا تھا، اور اسے اس سے پہلے وہ نشر نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بہار جان سے پتہ کروایا تھا کہ اول خان کو بھی کسی طریقے سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی بہار جان نے آ کر یہی بتایا تھا کہ نہیں، کسی بھی طرح سے اول خان کو نہیں مارا جا سکتا۔ افشاں کو اس بات پر افسوس تو ہوا تھا، مگر افشاں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہار جان کے ذریعے نہ صحیح کسی نہ کسی طرح سے اول خان کا انتظام ضرور کر دے گی، کیونکہ افشاں اپنے پیچھے کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ افشاں کے شیطانی دماغ میں ایک بات گردش کر رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اسے موقع ملتے ہی اول خان کی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے، اور پھر اپنے چچا کی پوری فیملی کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا اگلا شکار کون ہوگا، اور اپنے چچا کی فیملی سے وہ کس کو شکار کرے گی، چچا کی کسی بیٹی کو، چچا کو، یا پھر کسی اور کو۔ اور پھر بہت سوچ سمجھ کے بعد اس نے اپنا اگلا شکار ڈھونڈ لیا۔ اس بار اس نے اپنے شوہر کو ہلاک